बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मुख्तलिफ ममालिक के आपस के ताल्लुकात के हवाले से कहा जाता है कि कोई मुल्क भी आपका ना मुस्तकिल दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, बल्कि हर मुल्क ने अपने मफादात के तहत फैसले करने होते हैं। लेकिन मुल्की सियासत के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। सिर्फ पाकिस्तान की बात ही नहीं है, बल्कि अमरीका के अंदर कल तक एलन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द मंडला रहे थे, और ऐसा लगता था कि ट्रंप की इलेक्शन की जो जीत है उसके अंदर उनका बड़ा किरदार है। और साथ ही जो ट्रंप है उन्होंने उनको बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया, लेकिन अब उनकी जो लड़ाई है वो बड़े सख्त मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। यानी इस वक्त जो मस्क हैं उनकी अमरीकी शहरियत भी खतरे में पड़ गई है। इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ हाफसाबाद जो ज्यादती का केस है उसका जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि इसमें दो पुलिस वालों का बड़ा घनौना और घटिया किरदार सामने आया है। 3 मुल्जमान जो है उनको हलाक कर दिया गया है और वो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। इस पे बात करेंगे। और इसके साथ ही पाकिस्तान का वफद इस वक्त अमेरिका के विजिट पे है और मुख्तलिफ मुल्कों के बल्कि वो दौरे पे है। और अब जो पाकिस्तान का बयानिया है पाक भारत जंग के कंटेक्स्ट के अंदर वो बयान किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक भारतीय वफद वो भी वाशिंगटन के अंदर मौजूद था, लेकिन सिख कम्युनिटी ने उनको घेरे में लिया और बड़ी उनकी रुसवाई हुई है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन पहले अगर हम मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो आपने देखा कि कल अडयाला जेल के अंदर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। उससे पहले एक आम समात हुई GHQ हमला केस की। तो वहां पे जो इमरान खान ने गुफ्तगू की, फिर उसको ट्वीट की सूरत के अंदर जो पूरा बयान उनका कंपाइल किया गया है, इससे ये अंदाजा होता है कि जो अप्रोच है वो अब दो शख्सियात की लड़ाई के अंदर ये सारा मामला जो है वो तब्दील होता नजर आ रहा है। यानी इमरान खान एक कदम आगे बढ़े हैं और फील्ड मार्शल पर उन्होंने बड़े सख्त इल्ज़ाम लगाया है। और इसके साथ ही जो उनका लबो लहजा, जो अब उनकी गुफ्तगू है वो ये तासर दे रही है कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई है वो आने वाले दिनों के अंदर मजीद सख्त होने जा रही है। और 2 दिन पहले जो अली अमीन गंडापुर ने वहां पे जिरगा में खताब किया है और जो सवालों जवाब की एक नशिस्त हुई है पिशावर के अंदर, वहां पे जो जिरगा अमायदीन है उनमें से जो सवालात किए गए वहां पे नोक झोंक जो है वो फील्ड मार्शल और अली अमीन गंडापुर के दरमियान रिपोर्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जो इस वक्त क्लैश है वो आने वाले दिनों में बढ़ता नजर आ रहा है। तो जो एक पाक भारत जंग के दौरान कौम एक पेज पर आई थी, वो अब लगता है कि जो सियासी तहरीक चलेगी उसके नतीजे में मजीद जो है वो परेशानी बनेगी। और आने वाले कुछ अरसे के अंदर जो बातें हम पहले करते आए हैं ये बईद नहीं है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां से तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको खत्म करके कोई गवर्नर राज और इस तरह का जो फार्मूला है वो लाया जाए। चूंकि बहुत सारे आम जो पॉइंट्स हैं उस पे इस वक्त वफाक की पजीराई खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रही और कुछ भी ये मुल्क की जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील जो है वो हो सकता है। अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ। जो भारतीय वफद अमेरिका के अंदर गया है वो कम अज कम ये हुआ है कि पाकिस्तानी वफद गया, ठीक है, पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमती लोग बाकी पार्टियों के थे, और लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज नहीं किया। यानी ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है कि उनको कोई इस तरह का भरपूर एहतजाज का सामना नहीं करना पड़ा। और जो नुक्ता नज़र वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के सामने रखना चाहते थे, जो वो वहाँ की हुकूमतों के और आम जो बैन अवी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सामने रखना चाहते थे, वो आज़ादी के साथ उन्होंने रखा और मजीद वो इसके अंदर चीज़ें सामने रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय वफद है उसको इस वक्त खास तौर पर अमेरिका और कनाडा के अंदर बड़ी सख्त मुज़ाहमत का सामना है। चूंकि सिख कम्युनिटी समझती है कि वो भारत जबरदस्ती काबिज है, वो अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं, फिर उन पर मजालम के पहाड़ तोड़े गए। और फिर जो मोदी है उसकी जो हिंदुत्वा की जो एक बर्तरी की पॉलिसी है, जो अखंड भारत का उसका एक नजरिया है जो एक बड़ा खतरनाक है, फिर उसके झूठ हैं, अब वो सारी चीजें जो है वो आश्कार हुई हैं। और वहां की सिख कम्युनिटी ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया, उनको घेरे में लिया। वहां पे कनाडा के अंदर तो उन्होंने चैलेंज दे दिया है कि आप जरा आके दिखाएं, हम तुम्हारी मोदी को यहाँ पे गिरफ्तार करवा देंगे अगर वो आता है। तो G7 ममालक जो है उनके अंदर भी मोदी को दावतनामा ना मिलना, इस वक्त यकीन मानिए भारतीय जो मीडिया सुन रहे हैं रेगुलर, उनको अंदाजा है कि किस तरह, यानी उन्होंने IMF से पाकिस्तान का लोन रोकने की कोशिश की, वो नाकाम हुए।
FITF کے اندر جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر پاکستان کا نام ڈالنے کی استدعا کی، وہ بھی نامنظور ہوئی۔ پھر پاکستان جو دہشت گردی کا ایک عالمی فورم ہے افغانستان سے جو ریلیونٹ ہے، یعنی وہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے یعنی پاکستان اس کا چیئرمین بن گیا ہے۔ تو ورلڈ بینک جو ہے وہ اس نے جو لون دیا ہے وہ اس کے اندر بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ تو جو بھارت کی ایک سارا یہ کوشش تھی، اور پھر خارجہ محاذ پہ بھارت کو بڑی شکست ہوئی ہے، بڑی عالمی تنہائی کا سامنا ہے، اور یہ بات اب باقاعدہ جو سنجیدہ بھارت کے لوگ ہیں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ اب چیزیں قائم تب رہ سکتی ہیں۔ سب سے چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایک موقع ملتا ہے تو پھر آپ اس کو کس طرح سسٹین کرتے ہیں۔ تو سسٹینیبلٹی جو ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے، چونکہ پاکستان کے اندر اگر سیاسی استحکام نہیں آتا تو پھر یہ آنے والے دنوں کے اندر چیزیں مزید جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں۔ دوسری طرف دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ ہرنائی کے اندر سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، 4 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک کیے ہیں۔ اسی طرح BLA کے جو کمانڈر ہیں ان کی بھی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس وقت ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے جو ہے بیکڑ میں BLA اور بگٹی امن فورس کے درمیان یہ جھڑپ ہوئی ہے۔ BLA کا عام کمانڈر جو ہے یہاں پر بھی مارا گیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حافظ آباد کا یہ جو کیس ہے۔ یہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات پاکستان کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعہ بھی غریب، بے بس، لاچار، جن کی عزت لٹ گئی، وہ انہوں نے نہیں دیا، لیکن وہ ملزمان جو ہے انہوں نے گرفت میں آنا تھا، چونکہ ظلم چھپ نہیں سکتا، تو اس وجہ سے وہ ہوا۔ اب 3 جو یہ ملزمان ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ عاطف نذیر قدر DPO ہیں، منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہ انہوں نے پولیس جو مقابلہ ہوتا ہے، آپ کو علم ہے ایک ہی طرح کا بیانیہ ہوتا ہے، بیسیکلی یہ پولیس مقابلہ ہی اس کو نام دیا جاتا ہے تاکہ عبرتناک طور پر اس طرح کے لوگوں سے عبرت پکڑی جائے اور ایسا کام کیا جائے۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا گھنونا آپ دیکھیں کردار ادا کیا ہے، اب یہ سکریننگ ہونی چاہیے بنیادی طور پر، جو ہمارے ادارے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، کہ اس طرح کے جو گلو بٹ ہیں، یہ گلو بٹ سے بھی 4 درجے آگے کا کام ہے۔ اتنا سینسیٹیو معاملہ اور اس کے اندر بھی آپ رشوت لے رہے ہیں، یعنی بے شرمی اور بے حیائی اور بے غیرتی کی ایک انتہا ہے۔ اب ان کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے، FIR لانچ ہو گئی ہے ان اہلکاروں کے خلاف۔ اب انہوں نے کیا ہے، چوکی انچارج کاشف محمود نے زیادتی کے واقعے کا علم ہونے کے باوجود ملزم جو لئیک ہے اس کو فوراً گرفتار کر لیا تھا، جس نے دوران تفتیش خاتون سے زیادتی کا اعتراف بھی کیا۔ یہ اس کے اندر کہا گیا ہے جو FIR ہے۔ چوکی انچارج نے وقتی طور پر معاملات دبائے رکھا اور افسران بالا کو علم میں نہیں لایا گیا۔ ملزم لئیک کا کزن تقریباً جو چچا ہے منیب لیاقت بھی انسپیکٹر لیگل ہے، لہذا اس نے چوکی انچارج کاشف محمود سے خود معاملات طے کیے۔ 1,40,000 روپے رشوت لے کر ملزم لئیک جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اعلیٰ حکام نے دونوں پولیس والے انسپیکٹر لیگل منیب لیاقت اور چوکی انچارج کاشف محمود ان تینوں کے خلاف مقدمہ درج کی ہے، اور اب ان کی جو گرفتاری ہے وہ بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اتنا سینسیٹیو معاملے کے اندر اب ان کو صرف مقدمہ نہیں درج کرنا، ان کی تمام مراعات ضبط کرنی چاہیے، اور ان کو سزا بھی ہونی چاہیے، اور نوکری سے بھی برخاست کرنا چاہیے۔ یہ جب تک ان کے اندر نہیں ہوگا تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ خراب ہوتا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑا دلچسپ لڑائی ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ عالمی سطح کی لڑائی شروع ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو ایلن مسک ہیں ان کے درمیان۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تو اس وقت بڑی گرمجوشی تھی، اچانک جو ٹرمپ کے فیصلے ہیں اس نے اس کی حامیوں کو بھی دور کر دیا ہے۔ اب ایلن مسک جو ہے اس نے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی انتخابی مہم پر تقریباً 300 یعنی $288 ملین خرچ کیے ہیں۔ اب وہ بندہ جو ہے اس نے چھوڑ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اب اس کے جو شیئرز ہیں ٹیسلا کے اور باقی وہ گر گئے ہیں تقریباً $100 ارب تک، یہ شیئر گرے ہیں۔ اب اس کے اندر وائڈ کی رپورٹ ہے کہ اگر ایلن مسک نے امیگریشن کے دوران حکومت سے جھوٹ بولا ہو تو ان کی امریکی شہریت منسوخ ہو سکتی ہے اور ان پر فوجداری مقدمہ بھی چل سکتا ہے۔ 90 کی دہائی میں وہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر کام کرتے رہے ہیں، تو اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز پروو ہو گئی کہ انہوں نے اس دوران جو ہے وہ جھوٹ بولا تھا اور امریکی شہریت اور سارا معاملہ، تو پھر ان کا جو ہے وہ یہ شہریت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
اچھا، اب یہ ہو گیا ایک ماجرا، لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نقصان دے رہا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے، اور آپس کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ یعنی باضابطہ طور پر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے آئی ایم ویری ڈسپوائنٹڈ ود ایلون، آئی ہیو ہیلپڈ ہم a lot. He knew the inner working of the bill better than anybody sitting here. He had no problem with it. یعنی وہ بل لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ لازمی بات ہے جو گاڑیاں چلنے والی ہیں ان کے لیے مسئلہ بنے گا، تو جو ماسک ہیں انہوں نے کہا ہے اس کے جواب میں فالس، آپ غلط بیانی جھوٹ بول رہے ہیں، دس بل واز نیور شون ٹو می، یہ میں نے بل دیکھے نہیں ہے ایون ونس، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، اور واز پاسڈ ان دا ڈیڈ آف نائٹ آف فاسٹ دیٹ آلموسٹ نو ون ان کانگریس کوڈ ایون ریڈ اٹ۔ تو یہ جو بل ہے نا اس کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو نہ تو میں نے اس بل کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس کو کسی کانگریس مین نے دیکھا ہے، یہ تو راتوں رات آپ نے اپروو کروا لیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو لڑائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی، وہ سیدھی سیدھی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور اب میڈیا پہ لازمی بات ہے جو ایکس کے اونر ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اب جو حالات ہیں وہ مزید ٹف ہوتے جائیں گے، لیکن ٹرمپ امریکی صدر ہیں تو وہ باقیوں کو بھی کچلتے جائیں گے، اور جو فیصلہ وہ کر لیتے ہیں وہ ان کا ایک آمرانہ طرز کا فیصلہ ہے۔ تو ملکوں کے معاملات کے اندر تو کہا جاتا ہے آج کا دوست کل کا دشمن، اور کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے۔ تو لوکل پالیٹکس جو ہوتی ہے ممالک کی، وہاں پر بھی یہ صرف پاکستان میں مظاہرے نہیں دیکھنے کو ملتے، بلکہ اب امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ عموماً جو سیاست، جس کی کبھی برطانیہ اور امریکہ کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، برطانیہ کے اندر تو آج بھی زبردست ہے جمہوری انداز، لیکن امریکہ میں چونکہ صدارتی نظام ہے تو ایک مرتبہ پھر وہ تھڑے کا جو سسٹم ہے اس طرف زیادہ وہ سیاست جاتی ہوئی ٹرمپ کے آنے کے بعد آ رہی ہے۔ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔